اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار۔ نور الانوار تعارف مصنف، تعارف کتاب اور طریقہ تدریس۔ نور الانوار تعارف مصنف، تعارف کتاب اور طریقہ تدریس۔ نور الانوار کے مصنف کا نام ہے احمد، اور ان کے والد کا نام ہے ابو سعید، لیکن مشہور ہوئے ملا جیون کے نام سے، مشہور ہوئے ملا جیون کے نام سے۔ 1048 میں قصبہ ایمٹھی میں آپ کی پیدائش ہوئی، ہندوستان میں۔ قصبہ ایمٹھی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہندوستان میں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر آپ کا نسب ملتا ہے۔ اور جہاں تک ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی صفات کا تعلق ہے اور اوصاف کا تعلق ہے، تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی، یعنی 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اور اسی طرح آپ کی سوانح میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ سادہ طبیعت تھے اور بہت زیادہ سادہ لوح، سادہ مزاج انسان تھے، اور قوت حافظہ بہت زیادہ غضب کی تھی۔ قوت حافظہ بہت زیادہ غضب کی تھی، حتیٰ کہ ایک بار کوئی چیز سن لیتے تھے وہ زبانی یاد ہو جاتی تھی۔ ایک بار جو چیز سن لیتے تھے وہ زبانی یاد ہو جاتی تھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے قصیدے ہوں اور چاہے وہ کتنی بڑی ہی عبارتیں ہوں، ایک بار سن لیا تو زبانی یاد ہو جاتی تھی۔ تو اس درجے آپ کا قوت حافظہ تھا۔ اور آپ کے تلامذہ میں سے بھی بڑے مشہور علماء ہوئے، اور بطور خاص آپ کے تلامذہ میں اگر دیکھا جائے تو بادشاہ عالمگیر، بادشاہ عالمگیر آپ کے تلامذہ میں سے ہوا۔ بادشاہ عالمگیر جس نے فتاوی عالمگیریہ کو مرتب کروایا، تو بادشاہ عالمگیر آپ کے تلامذہ میں سے ہوا، اور آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، اور عالمگیر کو آپ سے بڑی عقیدت تھی اور بڑی محبت کا تعلق تھا اور بڑی قدر کیا کرتا تھا بادشاہ عالمگیر۔ اور جہاں تک آپ کی تصانیف کا تعلق ہے تو ان میں پہلے نمبر پہ تفسیرات احمدیہ، تفسیرات احمدیہ سر فہرست ہے، تفسیرات احمدیہ سر فہرست ہے۔ تفسیرات احمدیہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ احکام القرآن کے موضوع پر ہندوستان میں سب سے پہلی تفسیر ہے، یعنی احکام القرآن کے موضوع پر ہندوستان میں سب سے پہلی تفسیر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، تفسیرات احمدیہ کے نام سے۔ احمد چونکہ ان کا اپنا نام تھا تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے تفسیرات احمدیہ کے نام سے اپنی تفسیر کو موسوم کیا۔ اور کم و بیش 500 آیات احکام جو ہیں ان پر اپنا فقہی نقطہ نظر پیش کیا، یعنی فقہ حنفی کی روشنی میں ان 500 آیات کی تشریح کی، آیات احکام کی۔ اور اس تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر اپنے زمانے طالب علمی میں لکھی، اور اس کتاب کے آخر میں بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ تفسیر میں نے اس وقت لکھی جب میں حسامی پڑھ رہا تھا، یعنی آپ حسامی پڑھتے تھے اور اسی زمانے میں یہ تفسیر بھی لکھی۔ اور اس وقت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 16 برس تھی، یعنی 16 برس میں جب آپ حسامی پڑھتے تھے، جب آپ کا طالب علمی کا زمانہ تھا،
اس زمانے میں آپ نے یہ تفسیر لکھی، تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صلاحیت کس قدر ہوگی اور استعداد کس درجے کی ہوگی اور علمی کمال کس درجے کا ہوگا، اور اسی طرح قوت حافظہ اور علم کا استحضار کتنا ہوگا کہ 16 سال کی عمر میں جب کہ آپ طالب علم تھے اور مسامی پڑھا کرتے تھے، آپ نے تفسیر لکھی تفسیرات احمدیہ کے نام سے، اور ہندوستان میں احکام القرآن پر پہلی تفسیر۔ تو اسی سے یعنی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس درجے کے آدمی تھے۔ اور اسی طرح آپ کی دیگر تصانیف میں نور الانوار ہے اور السوانح ہے اور مناقب الاولیاء ہے، اور اسی طرح آداب احمدی، یہ ساری آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ پھر بالآخر 1130 ہجری میں 1130 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر اس کے بعد تعارف کتاب کا نام ہے نور الانوار، اور یہ شرح ہے منار کی، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ منار متن ہے اصول فقہ پر علامہ نصفی کا۔ علامہ نصفی مشہور متون نگار مصنفین میں سے تھے، تو علامہ نصفی کا اصول فقہ پر جو متن ہے وہ منار ہے، اور منار کی شرح لکھی ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ نے نور الانوار کے نام سے۔ اور یہ شرح آپ نے مدینہ منورہ میں لکھی، جب آپ مدینہ منورہ میں مقیم تھے اس دوران آپ نے یہ شرح لکھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 40 دن کے اندر لکھی، اور بعض نے کہا کہ 2 مہینے کے اندر لکھی، یعنی 40 دن ہو یا 2 مہینے ہو، زمانہ بہت زیادہ یعنی کم ہے جس زمانے میں، اور جتنی مدت میں اس شرح کو لکھا ہے وہ بہت زیادہ تھوڑا ہے۔ 40 دن ہو یا پھر 60 دن ہو، 2 مہینے ہو۔ اور جہاں تک نور الانوار کی شروحات کا تعلق ہے اور نور الانوار کے حواشی کا تعلق ہے، تو ویسے تو بہت ساری شروحات لکھی گئیں اور بہت سارے حواشی لکھے گئے، لیکن نامور جو حواشی ہیں اور نامور جو شروحات ہیں اور جو حل کتاب کے لیے مفید ہیں، ان میں 2 ہیں، ایک قمر الاقمار اور ایک حاشیہ سنبولی، ایک جو شرح قمر الاقمار اور حاشیہ سنبولی۔ آج کل جو متداول نسخے ہیں ہمارے بہار میں، ان پر یہ دونوں حاشیے ہوتے بھی ہیں، قمر الاقمار بھی ہوتا ہے اور حاشیہ سنبولی بھی اس پر ہوتا ہے۔ اور جہاں تک طریقہ تدریس کا تعلق ہے کہ اس کتاب کو کیسے پڑھایا جائے اور اس کتاب کو پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ درس نظامی میں اصول فقہ کی یہ پہلی مفصل کتاب ہے۔ درس نظامی میں اصول فقہ کی پہلی مفصل کتاب ہے، اور آسان بھی ہے، اتنی زیادہ مشکل کتاب نہیں ہے کہ اس کے عبارتوں میں تعقیدات ہوں یا پیچیدگیاں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ پیش نظر رکھنی چاہیے اس کی تدریس کے دوران کہ اس کتاب کے ذریعے طلباء کو اصول فقہ کی جو اصطلاحات ہیں اور اصول فقہ کے جو مسائل و مباحث ہیں ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھائے، اور طلباء کو اصطلاحات اور مسائل و مباحث کے اندر مضبوطی پیدا کروا دے، اور اس پر زور دے کہ اصطلاحات اور مسائل و مباحث میں اس کتاب کے ذریعے ان کے اندر پختگی پیدا ہو جائے اور یہ طلباء کو ذہن نشین ہو جائے، اس پر بڑے اہتمام کے ساتھ توجہ دیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کتاب میں بھی تفریعات زیادہ ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلباء تفریعات میں ہی گم نہ ہو جائیں، بلکہ تفریعات کو اصل پر منطبق
کرتا رہے تاکہ تفریعات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور تفریعات اور جو اصل ہے دونوں کا جوڑ بھی قائم رہے، پتہ چلے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم کس کی تشریح پڑھ رہے ہیں اور اس کی اصل کیا ہے۔ تو تفریعات کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھائے، لیکن تفریعات کو پڑھاتے وقت اصل کو نہ بھولے، بلکہ اصل کی طرف تفریعات کو لوٹا کر کے تشریح کرے کہ یہ تفریح ہے اور یہ اصل ہے فلاں کی۔ ایسا نہ ہو کہ تفریعات میں ہی وہ اتنی تشریح کر دیں کہ تفریعات میں گم ہو جائے، بلکہ اصل پر بھی تفریعات کو منطبق کرتا رہے۔ اور تیسری چیز جو استاد کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ملتی جلتی اصطلاحات ہیں اور جو ایک جیسی اصطلاحات ہیں اصول فقہ کی، بطور خاص ان کی بڑے اہتمام کے ساتھ تشریح کرے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق واضح کرے، کیونکہ اگر ملتی جلتی اصطلاحات کے درمیان فرق واضح نہیں ہوگا اور وہ آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہوں گی تو آپ مباحث کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا جیسے مختلف ملتی جلتی اصطلاحات ہیں، جیسے ظاہر اور اشارۃ النص کے درمیان کیا فرق ہے، اور نص اور عبارت النص کے درمیان کیا فرق ہے، اور اسی طرح دلالت النص اور قیاس کے درمیان کیا فرق ہے، اور خاص و معرفہ میں کیا فرق ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، خاص اور معرفہ میں کیا فرق ہے، عام اور نکرہ میں کیا فرق ہے، اسی طرح عموم مجاز اور جمع بین الحقیقت والمجاز میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح عام اور مطلق میں کیا فرق ہے، خاص اور مقید میں کیا فرق ہے۔ یہ ملتی جلتی اصطلاحات ہیں اور بہت ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کے درمیان طلبہ کو فرق پتہ ہو، ورنہ مباحث کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ مباحث میں خلط سے کام لیں گے اور مباحث سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک کام استاد کو یہ کرنا چاہیے کہ خارجی مثالوں کے ساتھ بھی سبق کو سمجھائے، خارجی مثالوں کے ساتھ بھی سبق کو سمجھائے، اور عام گفتگو کی جو مثالیں ہیں وہ بھی طلبہ کو دے تاکہ طلبہ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو تفریع ہے یا جو اصول ہیں وہ اقرب الی ذہن ہو جائے، کہ جب وہ دیکھے گا کہ ہمارے عام گفتگو میں جو مثالیں استعمال ہوتی ہیں وہ مثالیں اس طرح منطبق ہو رہی ہیں، اور خارجی مثالوں سے استاد سمجھائے گا تو وہ اقرب الی ذہن ہو جائے گا اور طلبہ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح پانچویں چیز جو استاد کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ طلبہ سے بھی مثالیں نکلوائے اور طلبہ سے بھی مثالیں بنوائے کہ ہم نے یہ بحث پڑھی ہے، اس پر آپ بھی مثالیں بنا کر کے لائیں، اور ایسا بھی کرے کہ استاد مثالیں بتائے اور طلبہ جو ہیں وہ یہ واضح کریں کہ یہ کس قسم کی مثال ہے، یعنی یہ خاص کی مثال ہے، یہ عام کی مثال ہے، یہ کس کی مثال ہے۔ تو استاد سوالات کر کے بھی اس طرح طلبہ کی تمرین کروائے تاکہ جو مباحث ہیں اور جو مسائل ہیں، جو تفریعات ہیں، جو اصول ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔